قریشی کے نزدیک بہت سے مسئلوں کا حل اچھا کھانا تھا۔ کاروبار کرنا ہو تو کھانے پہ کرو، صلح صفائی کرنی ہو تو کھانے کی میز پہ کرو، پیار کرنا ہو تو کھانے کی میز پر، غصہ کرنا ہو تو کھانے کی میز پر، سوچ بچار کرنی ہو تو کھانے کی میز پر۔ مجھے دیکھ کر تو اسے یقین ہوگا کہ میں کھانے کی میز سے دور ہونے کے سبب گناگوں مسائل میں گھرا ہوا ہوں۔ چلو سب سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر باتیں کریں گے۔ مجھے نہ کھانا کھانا ہے نہ باتیں کرنی ہے، میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ وہ سونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پیٹ میں کچھ ہو۔ اس نے فوراً دلیل پیش کر دی۔ قریشی ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک کھانے میں دو خصوصیات کا ہونا اشد ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 کھانا اچھا ہو، نمبر 2 بہت سارا ہو۔ قریشی نے روم سروس کو کال کرنے کے بعد ایک لمبا چوڑا آرڈر دیا۔ یار تم نے تو 5 آدمیوں کا کھانا منگوا لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، 1 کا تم کھا لینا، 2 کا میں کھا لوں گا، اور باقی 2 کا زری گل آ رہا ہے، میں نے اسے کال کیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو یار قریشی؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تم مجھے اس طرح حرکتوں سے بہلانا چاہتے ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اندر ایک بچہ ضرور چھپا ہوتا ہے، وہ موقع دیکھ کر باہر نکل آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر کا بچہ بھی آج کل باہر نکلا ہوا ہے۔ اگر غزالہ یہاں ہوتی تو اس بچے کو گود میں اٹھا کر اور لوری شوری سنا کے سلا دیتی، لیکن وہ نہیں ہے، لہٰذا یہ روندو بچہ رو رہا ہے اور غصے میں آ کر ٹانگیں چلا رہا ہے۔ تمہاری غیر سنجیدہ باتوں سے میرا کچھ بھلا نہیں ہونے والا، بہتر ہے کہ تم مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اسی دوران میں کمرے کے دروازے پہ زری گل نمودار ہو گیا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا اور سرتاپا سیٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کے عقب میں گلسوم بھی چلی آ رہی تھی۔ گلسوم نے ڈری ڈری نظروں سے زری گل کے کندھے کے پیچھے سے مجھے دیکھا اور پھر ہاتھ فوراً ماتھے پہ لے جا کر کہا، سلام مستعد صاحب۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ گلسوم اندر آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی گود میں ننھا اسد بھی ہے۔ زری گل نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیر رکھی تھی۔ جب کبھی وہ ایسا کرتا تو اس کا چہرہ عجیب بے ڈھنگی شکل اختیار کر لیتا۔ اس وقت بھی اس کی شکل بے ڈھنگی ہو رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ استاد صاحب، کیا آپ چاہتا ہے کہ گلسوم بیوہ ہو جائے اور یہ بچہ جو اس کی گود میں ہے وہ یتیم کہلائے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ صفدر بھائی کا حالت دیکھ کر ہمارا دل پہلے ہی ویران ہو رہا استاد صاحب۔ اب آپ کو دیکھتا ہے تو ہمارا دل ایک دم مر جانے کو چاہتا ہے۔ تو کیا خودکشی کر لو گے؟ نہیں استاد صاحب، یہ فرماتا ہے کہ ہم سیر کرنے کے لیے واہگہ بارڈر جائے گا، وہاں رائفل لے کر سیدھا انڈیا کے اندر گھس جائے گا، بس پھر جو سامنے آئے گا اسے ٹھا کر کے گولی مارے گا اور پھر خود بھی مر جائے گا۔ یہ بہت پریشان ہے استاد صاحب، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ہنستا ہے، نہ ہمارے ساتھ گندا باتیں کرتا ہے۔ قریشی جھیپ سا گیا۔ مجھے زری پر غصہ آنے لگا کہ وہ خواہ گلسوم کو لے کر یہاں آ گیا۔ میں نے زری سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے جلدی سے ننھے اسد کو میری گود میں ڈال دیا۔ اس طرح سے یہ میرے غصے سے بچنے کا طریقہ تھا۔ میں نے بچے کو پیار کیا۔ اس نے میری انگلی تھام لی۔ دیکھیں استاد صاحب، یہ آپ کو واپس لانا چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہم سے دور چلا جائے۔ اسی طرح ایک فلم میں محمد علی صاحب کو انگلی ایک بچے نے تاما تھا۔ جواب میں محمد علی صاحب نے جو قربانی دیا تھا نا، وہ لوگوں کو کبھی نہیں بھولے گا۔ محمد علی صاحب نے زیبا کو چھوڑ دیا اور بچے کا قاتل لاہور سے ایک دور دراز گاؤں چلا گیا تھا۔ حالانکہ آپ جانتا ہے کہ محمد علی زیبا صاحبہ سے کتنا محبت فرماتا ہے۔ قریشی زری کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ گلسوم چپکے منہ میں کچھ بتبدا رہی تھی، شاید اپنے عقیدے کے مطابق کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھا تو اس نے ایک دم ہونٹ بند کر لیے۔ بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ سچ مچ مجھے زندگی کی طرف واپس بلا رہا ہو۔ گلسوم میرے پاس آتے ہوئے بولی، استاد صاحب آپ بہت کمزور ہو گیا۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو غزالہ بی بی کا بہت غم ہے۔ وہ آپ کے بالکل پاس آ کر ایک دم آپ سے بہت دور چلا گیا۔ ہم ایک عورت ہے، دوسری عورت کے دل کو بڑا اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ غزالہ بی بی آپ کے لیے بہت بری طرح تڑپ رہا ہوگا استاد صاحب۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ بس حوصلہ رکھیں اور کسی طرح اپنا کمزوری دور کریں۔ ہمارا مطلب ہے کہ… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پھر اپنے قبیلے کی رسم کا ذکر کرنے لگی تھی، یعنی کمزور شخص کو کیلے کے پتوں میں لپیٹ کر کنویں میں الٹا لٹکایا جائے تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی اثنا میں کھانا آ گیا۔ زری اور قریشی کو دکھانے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے چند لقمے زہر مار کیے اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔
زری نے بتایا کہ اس کی کوٹھی کی تیاری بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ شروع میں اس کا پروگرام تھا کہ وہ اپنی کوٹھی میں ایک زبردست دعوت کرے گا جس میں شہر کے معززین، خاص طور سے فلمی معززین شامل ہوں گے۔ سدھیر صاحب کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے گا، لیکن ساہی صاحب کی موت کے بعد یہ پروگرام اور اس جیسے سارے دوسرے پروگرام سوگواری کے گہرے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ زری پرسوں اپنی نئی رہائش گاہ میں شفٹ ہو رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے نئے گھر کا دروازہ میں اپنے ہاتھوں سے کھولوں۔ میں نے زری کے سامنے حامی بھر لی کہ میں اس کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ پرسوں میں یہاں نہیں ہوں گا، بلکہ شاید میں پاکستان میں ہی نہیں ہوں گا۔ قریشی، زری، کلثوم، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے آخری ملاقات کر رہے ہیں۔ آج کے بعد نہ جانے کب تک انہیں میری صورت نہیں دیکھنی، اور شاید کبھی دیکھنی بھی ہے یا نہیں۔ زری اور کلثوم کے پرزور اصرار پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ہوٹل کا ایک کمرہ چھوڑ دوں گا اور پرسوں سے ان کے ساتھ ان کے نئے گھر میں ہی رہوں گا۔ قریباً 3 گھنٹے میرے ساتھ رہنے کے بعد وہ لوگ ہوٹل سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میں نے بھی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ٹھیک 5 روز بعد کی بات ہے۔ میں ابوظہبی میں تھا۔ میری شیو بڑی ہوئی تھی، جسم پر لباس بھی کوئی خاص ڈھنگ کا نہیں تھا۔ بہرحال قیمت کے لحاظ سے وہ اعلیٰ تھا۔ اپنے ظاہر و باطن کی طرف سے ایک عجیب طرح کی بے حسی مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے غزالہ کے اوجھل ہونے اور ساہی صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد میں بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہوں۔ یہ غزالہ ہی تو تھی جو میرے ہاتھ سے سگریٹ لے کر توڑتی تھی اور میری شراب نوشی کو ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ یہ ساہی صاحب ہی تو تھے جو مجھے خطرات میں آنکھیں بند کر کے کود جانے سے روکتے تھے۔ یہ صفدر ہی تو تھا جو بدترین حالات میں مجھے سہارا دیتا تھا۔ آج ان میں سے کوئی بھی میرے پاس موجود نہیں تھا، بس شیخ تھا اور اس کی بھڑکتی ہوئی عداوت تھی۔ میرا اپنا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس عداوت میں کود پڑوں۔ میں اس عداوت کی آگ اب شیخ عاصم کے اپنے گھر تک پہنچانا چاہتا تھا۔ جس آگ میں میرے اپنے جل رہے تھے، اس آگ کی تپش شیخ کے اپنوں تک بھی پہنچنی چاہیے تھی۔ شاید اس طرح شیخ کے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ پچھلے 2-3 روز میں نے اپنے مطلب کی کافی ساری معلومات اکٹھی کر لی تھیں۔ سچ کہتے ہیں کہ روپے میں بڑی طاقت ہے، اور میرے پاس روپیہ تھا۔ میں اپنی 2 چیک بکس جیب میں ڈال کے لے آیا تھا۔ ان چیک بکس کے ہوتے ہوئے مجھے دنیا کے کسی بھی ملک میں رقم کی کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں جب اور جہاں چاہتا اپنے سائن کر کے ڈالرز اور پاؤنڈز وغیرہ کے ڈھیر لگا سکتا تھا۔ غربی شہر سے آگے مضافات میں شیخ کا ایک وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ یہ وہی منحوس بنگلہ تھا جہاں ایک دفعہ خوبرو سلطانہ اور غزالہ کے ساتھ میں قید ہو گیا تھا۔ شنکر نے ہمیں پابند سلاسل کر دیا تھا۔ پھر شنکر سے غزالہ کی آبرو بچانے کے لیے جرأت مند سلطانہ نے اپنی آبرو اور جان کی قربانی دے دی تھی۔ وہ آخری وقت تک غزالہ کو شنکر سے بچانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ شیخ کا وہ بنگلہ میں شوقیہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ دراصل مجھے اطلاع ملی تھی کہ آج کل اس بنگلے میں شیخ عاصم کی ایک نئی اور نہایت لاڈلی گرل فرینڈ رہ رہی ہے۔ اس گرل فرینڈ کے بارے میں بھی مجھے کئی گرہ قدر معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ اس خوبرو لڑکی کا نام لیونا ویلچ تھا۔ وہ فرانسیسی تھی۔ میری معلومات کے مطابق یہ مس پیرس کا ٹائٹل جیت چکی تھی اور ماڈلنگ بھی کرتی رہی ہے۔ اپنی اس لاڈلی محبوبہ کے لیے شیخ نے اپنے اس بنگلے کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کی تھی۔ پچھلی مرتبہ جب میں اس بنگلے میں آیا تو یہ خاصا ویران و بدحال نظر آتا تھا، لیکن اب اس کے در و دیوار میں چمک دمک دکھائی دیتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق شیخ آج کل اس لیونا نامی لڑکی پہ اس بری طرح فدا تھا کہ باقی سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ اپنے بے پناہ معاشی مسائل کے باوجود اس نے لیونا کے آرام و آسائش کے لیے ایک بھاری بجٹ علیحدہ رکھا تھا۔ شیخ کے کچھ بے تکلف دوستوں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ لیونا اس کے لیے خوش قسمت ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی دوستی کے فوراً بعد سے ہی شیخ کے مالی حالات دگرگوں ہونے لگے تھے۔ جو دوستی بڑھتی گئی، حالات خراب ہوتے گئے اور پھر یہ خرابی انتہا کو پہنچ گئی۔ شیخ پر ان باتوں کا متعلق اثر نہیں ہوا تھا۔ چند ہفتے پہلے لیونا ویلچ خاموشی سے واپس فرانس چلی گئی تھی۔ شیخ ساری مصروفیات چھوڑ کر بکٹوڈ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کئی دن اسے دیوانہ وار ڈھونڈتا رہا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر واپس امارات آیا تھا۔ اسے واپس لانے کے فوراً بعد عاصم نے یہ بنگلہ اور اس کے ارد گرد کی وسیع اراضی لیونا کے نام کر دی تھی اور بنگلے کی پیشانی پہ لیونا لاج کا نیون سائن لگا دیا گیا تھا جو کہ جگمگا رہا تھا۔ پچھلے 2-3 روز میں نے بنگلے کے مکینوں اور ان کے معمولات کے بارے میں بھی گرہ قدر معلومات حاصل کی تھیں۔ یہ ساری معلومات مجھے عزیز نامی ایک ڈرائیور سے حاصل ہوئی۔ 2 روز پہلے میں نے عزیز کو ایک بار میں بیٹھ کر سستی سی شراب پیتے دیکھا اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ یہ بات مجھے پہلے سے معلوم تھی کہ عزیز لیونا لاج میں کام کرنے والے 3 ادر ڈرائیورز میں سے ایک ہے۔ عزیز کو شیشے میں اتارنے میں مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے عزیز کو بار کی مہنگی ترین شراب پلائی تھی جس کا ایک پیک تقریباً $60 میں پڑتا تھا۔ پھر میں نے نشے میں چور عزیز کو اپنے ساتھ ایک شاہانہ ڈنر کروایا اور اپنے امارات کا خوب روب اس پر گھانٹا۔
میں عزیز کے سامنے ایک ایسے انڈین رئیس زادہ کے طور پر ظاہر ہوا تھا جس کی دولت سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ عیش و عشرت کا دلدادہ تھا اور خوبصورت چہروں پہ دولت لٹانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ باتوں باتوں میں نے عزیز سے لیونا لاج کے بارے میں گرا قدر معلومات حاصل کر لی تھی اور اب میں ایکشن میں آنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ پچھلے 2 دن میں نے لیونا لاج کے حفاظتی انتظامات کا بغور جائزہ لیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ خون خرابے کے بغیر بنگلے میں گھسنا ممکن نہیں ہے، اور خون خرابہ میں فی الحال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں جو پلاننگ تھی اس کے لیے فی الحال خون خرابہ مناسب نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہی صورت آتی تھی کہ ڈرائیور عزیز کے ذریعے حکمت عملی کے تحت بنگلے میں داخل ہوا جائے۔ میری بے بہا نوازشوں کے بعد عزیز بھی یہ سمجھ چکا تھا کہ میں اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں، تاہم کام کی نوعیت کے بارے میں ابھی اسے کوئی جانکاری نہیں تھی۔ ابوظہبی کی وہ شام بھی بہت اجلی اور نکھری ہوئی تھی۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ ویکنڈ کی وجہ سے سڑکوں اور بازاروں میں ضرورت سے زیادہ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ عزیز کے ساتھ ٹوئنکل کلب میں میری ملاقات طے تھی۔ میری رہائش پرنس ہوٹل میں تھی۔ شاندار لگژری گاڑیاں ابوظہبی میں کوڑیوں کے مول بکتی ہیں۔ میں نے بھی شناسا کے تعاون سے شاندار جیگوار گاڑی خرید لی تھی۔ اس کے علاوہ 2.5 لاکھ پاکستانی روپوں میں ایک رسٹ واچ، قیمتی ڈائمنڈ کی 2 انگوٹھیاں، ایک نہایت زبردست قسم کا سگریٹ لائٹر بھی میری شاپنگ میں شامل تھا۔ اس قیمتی لائٹر کی 2 حیران کن خوبیاں یہ تھی کہ یہ تصویر اتارتا تھا اور بوقت ضرورت ٹیپ ریکارڈر کا کام بھی دیتا تھا۔ 2 درجن نہایت قیمتی لباس اور جوتوں کے نصف درجن جوڑے بھی میں نے کل ہی خرید لیے تھے۔ شارک اسکن کا ایک انگلش سوٹ میں نے قریباً 50,000 پاکستانی روپوں میں خریدا تھا۔ یہی سوٹ پہن کر میں عزیز سے ملاقات کے لیے وقت مقررہ پر ٹوئنکل کلب پہنچا۔ ٹوئنکل کلب میں اونچے طبقے کے لوگ ہی آتے تھے۔ کلب کے ساتھ ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ بھی تھا۔ یہ نچلے درجے کا ریسٹورانٹ تھا۔ اس میں کلب ممبران کے سیکرٹری، معاون اور ڈرائیور وغیرہ بیٹھ کر وقت گزارتے تھے۔ میں نے عزیز کو سب سے پہلے اسی ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر ڈرنک کرتے دیکھا تھا۔ حالانکہ یہ نچلے درجے کا ریسٹورانٹ تھا، پھر بھی لوگ اچھا کھانا کھاتے تھے اور اچھے قسم کی شراب پیتے تھے۔ لیکن میں نے دیکھا تھا کہ عزیز سستے قسم کی شراب پی رہا ہے اور دیگر لوازمات بھی بس واجبی سے ہیں۔ اس کے بعد میں عزیز کے پاس چلا گیا تھا اور اسے شیشے میں اتارنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اب ہماری دوستی کو 3 دن ہو چکے تھے اور ان 3 دنوں میں ہی عزیز میرے کافی قریب آ گیا تھا۔ ٹوئنکل کلب کے بار میں میری میز ریزرو تھی۔ میں وہاں پہنچا تو عزیز پہلے سے بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، خوب صاف ستھرا بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کے حلیے میں یہ تبدیلی میری ہی وجہ سے تھی۔ میں نے اسے کل $500 دیے تھے۔ اس میں سے کچھ رقم عزیز نے یقیناً اپنے آپ پر خرچ کی تھی۔ باقی رقم کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ اس نے جوئے میں ہار دی ہوگی۔ عزیز کی مفلسی کی بڑی وجہ جوئے کی لعنت ہی تھی۔ ڈرائیور کے طور پر اسے جو تنخواہ ملتی تھی وہ خاصی معقول تھی، لیکن اس تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اس کمبخت کے گھر پہنچتا ہی نہیں تھا۔ اس کی بیوی، ماں، بچہ پریشان حالی کا شکار تھے۔ میں عزیز کے قریب پہنچا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑے ادب سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے میرے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد وہ بیٹھا اور بتیسی نکال کر انگریزی میں بولا، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا جناب۔ یقین نہیں آتا کہ دنیا میں آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہم جیسے غریبوں کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، ان سے مسکرا کر بات کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے تکلف سے نفرت ہے عزیز، اس لیے تم بھی تکلف نہ کیا کرو۔ میں کیسے تکلف نہ کروں جناب؟ آپ کے سامنے تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ اگر شرم کرو گے تو پھر ہماری دوستی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ میری شرم دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری ایک بات مانیں۔ وہ ہوشیاری سے بولا، کیسی بات؟ آپ مجھ سے کوئی کام لیں، مجھے بھی تو احساس ہو کہ میں نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے۔ ایک کام ہے تو تمہارے لائق، لیکن چلو چھوڑو، رہنے دو۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے اس کام کے لیے تم سے دوستی کی ہے۔ نہیں جناب، آپ حکم تو کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ جیسے قدردان کے لیے تو مجھ جیسا نوکر جان دینے کو بھی تیار ہو جائے۔ میں پھر بھی چپ رہا، بس بے دہانی کے انداز میں اپنے قیمتی لائٹر اپنی ہیرے کی انگوٹھی پہ ٹھونکتا رہا۔ عزیز نے خود ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی لڑکی وڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے جناب؟ ہاں، بات تو کچھ ایسے ہی ہے۔ میں نے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ عزیز کا چہرہ ایک چالاک مسکراہٹ کے زیر اثر سرخ ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا جناب، بندہ نوجوان و صحت مند ہو، دولت کی ریل پیل ہو، خود مختاری اور آزادی ہو تو پھر اس طرح کے شغل تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ بلکہ گستاخی معاف، میں تو سمجھتا ہوں ایسا بندہ کا شغل وغیرہ نہ کرے نا تو وہ عقل کا پکا نہیں ہوتا۔ آپ فرمائیے سرکار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے تھوڑی سی بیئر حلق میں انڈیلی اور عزیز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا،
لیونا لاج میں ایک لبنانی لڑکی سعدیہ ملازمت کرتی ہے. غالباً وہ خاتون خانہ کے بناؤ سنگار کی ذمہ دار ہے. عزیز کے چہرے پر ایک رنگ سا گزر گیا. بہرحال اس نے اس بات میں سر ہلایا. اس لڑکی سے میرا بہت پرانا دوستانہ ہے. ان دنوں وہ بیروت میں تھی جب ہمارے درمیان کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی. اب قریباً 2 سال سے ہماری بول چال بند ہے. لیکن میں جانتا ہوں جب بھی کبھی اس سے آمنا سامنا ہو گیا نا، 2-4 باتیں ہو گئیں، وہ پھر بالکل موم ہو جائے گی. کیا تم کسی طرح مجھ سے اس کی ملاقات کا اہتمام نہیں کروا سکتے؟ عزیز خاموش سا ہو گیا. آپ شاید شیخ عاصم بن ارشد صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہی ہوں گے. وہ بے حد اصول پسند اور سخت مزاج کے آدمی ہیں. خاص طور سے اپنی 4 دیواری میں تو وہ کسی طرح کی بھی گڑبڑ پسند نہیں کرتے. گھر کی تمام ملازماؤں پر گھر کے اندر رہنے کی پابندی ہے. وہ سب ضرورت کے تحت بھی باہر نہیں جا سکتی شیخ صاحب کی اجازت لیے بغیر. بھئی یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسی لیے تو تمہاری مدد چاہ رہا ہوں میں. میں کیا مدد کر سکتا ہوں جناب؟ آپ ہی بتائیے. میں نے دیکھا جو گاڑی تم چلاتے ہو اس کی ڈکی کافی بڑی ہے. میں اس ڈکی میں بآسانی لیٹ سکتا ہوں. عزیز کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا. پھر اس کے چہرے پر تحیر اور پریشانی کے آثار ساتھ ساتھ ابھرے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ڈکی میں چھپا کر لاج کے اندر لے جاؤں؟ اگر تم چاہو تو ایسا ہو سکتا ہے، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا. عزیز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن کہہ نہ سکا. میں ایک ٹیلی فون کر کے ابھی آ رہا ہوں، تم ذرا سوچ لو. میں لابی کی طرف چلا گیا اور یوں ہی گھوم پھر کر 2-3 منٹ میں واپس آ گیا. عزیز گہری سوچ میں غرق تھا اور سگریٹ پھونک رہا تھا. مجھے آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور کھڑا ہو گیا. ہم دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا، راس الخیمہ میں پرسوں جو اونٹ کی ریس ہو رہی ہے نا، اس میں برق نام کا اونٹ جو ہے نا فیوریٹ جا رہا ہے. میں نے برق پر تمہاری اور اپنی طرف سے 1 لاکھ درہم لگا دیے ہیں. میں نے 1 لاکھ کا کوپن جس پہ عزیز کا نام پتہ بھی لکھا تھا عزیز کی جانب بڑھایا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. کانپتے کیوں ہو؟ ہارنے سے مت ڈرو. جو ہارنے سے ڈرتا نا وہ جیت نہیں سکتا. 10 بار ہارو گے تو بھی کوئی بات نہیں، میں تمہیں اسی طرح کھلاؤں گا. ہم ایک بار جس کا ہاتھ پکڑتے ہیں نا پھر چھوڑتے نہیں. اس نے کوپن میرے ہاتھ سے لے لیا. کچھ دیر ہمارے درمیان گمبھیر خاموشی طاری رہی. پھر عزیز نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں آپ کو وہاں لے بھی جاؤں تو آپ کی اس لڑکی سے بات چیت کیسے ہوگی؟ یہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو. میرا یہ وعدہ ہے کہ تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور حرف آنے والی بات بھی کوئی نہیں ہے. میرے پکڑے جانے کا چانس 1000 میں سے 1 بھی نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی جاتا ہے تو تم پر زیادہ سے زیادہ بے پرواہی کا الزام ہی آئے گا. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ڈکی لاک تھی لیکن یہ شخص تالا کھولنے کا ماہر ہے. پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی ڈکی کھول کر اندر چھپ گیا ہوگا. کیا آپ واقعی بند ڈکی کا تالا کھول سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے میں ایسا کر سکتا ہوں. تو پھر آپ ایسا ہی کیوں نہیں کرتے؟ گاڑی پارکنگ میں موجود ہے، آپ اپنے طریقے سے تالا کھول کر ڈکی میں چلے جائیں. تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں کہا ہے نا کہ ساری صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ پرسوچ لہجے میں بولا. لیکن آپ کی واپسی کا کیا ہوگا؟ واپسی بھی اسی طریقے سے ہوگی. تمہاری گاڑی کی ڈکی میں آ کر لیٹ جاؤں گا. تم صبح 8 بجے کے قریب گاڑی لے کر نکلتے ہو، مجھے بھی ساتھ ہی نکال لینا. کبھی کبھی گارڈز مین گیٹ پہ گاڑی چیک بھی کرتے ہیں. خیر کبھی کبھی کا رسک تو لیا جا سکتا نا. لیکن جناب، میرے خیال میں سب سے بڑا رسک اس بات میں ہے کہ آپ نے گھر کے اندر سعدیہ نام کی اس لڑکی سے ملاقات کرنی ہے. میری ناقص سمجھ میں یہ بات نہیں آ پا رہی کہ آپ یہ ملاقات کریں گے کیسے. جو باتیں سمجھ میں نہ ان کے لیے اپنے ذہن کو زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے جناب، اس نے مری مری آواز میں کہا. آج ویکنڈ ہے، اگر تم کسی حسین چہرے پہ کچھ خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. میں نے قریب سے گزرتی ویٹرس کی اوریاں ٹانگوں پہ نظریں جمائے ہوئے کہا. پھر اس کا جواب سننے سے پہلے ہی میں نے روم سروس کے انچارج کو مخصوص اشارہ کیا. وہ تھوڑا سا مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا. چند منٹ بعد اس نے بڑے ادب سے کمرے کی چابی مجھے پیش کر دی. میں نے چابی لے کر عزیز کی طرف بڑھا دی. اس کے گول چہرے پر خوشی پھیل گئی. شراب نوشی اور ویٹرس لڑکیوں کے نیم اوریاں جسموں نے عزیز کو گرما رکھا تھا. میں نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا، ابھی 8 بجے، تم 10 بجے تک موج میلا کرو. اتنی دیر میں تھوڑی سی شاپنگ کراؤں، پھر چلیں گے. وہ نیم رضامند نظر آنے لگا. میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے ٹوئنکل کلب کی پارکنگ سے اپنی شاندار جیگوار گاڑی نکالی اور ابوظہبی کی جگمگاتی سڑکوں پر آہستہ روی سے چلنے لگا. میرا ذہن مسلسل اپنی پلاننگ میں الجھا ہوا تھا.
میں نے ڈرائیور عزیز کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنی محبوبہ سعدیہ سے ملنے بنگلے میں جانا چاہتا ہوں۔ اسے علم نہیں تھا کہ میرا اصل نشانہ اس کی مالکن یعنی خاتون خانہ لیونا ہے۔ اگر عزیز کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ شاید اپنے تمام تر لالچ کے باوجود اس خوفناک پنگے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیتا۔ آج رات میں اس فرانسیسی حسینہ لیونا کو اغوا کر لینا چاہتا تھا۔ چند دن پہلے جب میں ابوظہبی پہنچا تھا تو میرا پروگرام شیخ کے کسی قریبی عزیز پہ ہاتھ ڈالنے کا تھا، کوئی ایسا شخص جس کے اغوا سے عاصم کو اتنی ہی تکلیف پہنچ سکے جتنی مجھے ساحل صاحب کی موت سے پہنچی تھی۔ لیکن یہاں کر مجھے اندازہ ہوا کہ شیخ کے نزدیک خونی رشتوں کی بجائے جسمانی رشتوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ شیخ کی تازہ ترین جسمانی رشتہ دار یہ لیونا نامی فرانسیسی لڑکی تھی۔ مجھے جو اطلاعات ملی تھی ان سے یہی پتہ چلا تھا کہ عاصم پچھلے قریباً 1 سال سے اس فرینچ حسینہ پر 100 جان سے فدا ہے اور اس کی خاطر سب کچھ بھولا ہوا ہے۔ ان اطلاعات کی تصدیق کے بعد میں نے اسی حرافہ کی مزاج پرسی کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے سینے میں ایک وحشی دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کروں گا۔ ممکن تھا کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا، یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی صورت بگاڑ دیتا یا پھر ویسے ہی قتل کر ڈالتا۔ میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے ممکن ہے سنبھل بھی جاتا، لیکن پھر جب مجھے شیخ کے اوچھے ہتھ کنڈے اور گھناؤنی چالیں یاد آتی تو ذہن کے افق پہ ایک سرخ غبار سا پھیل جاتا۔ ڈرائیور عزیز اپنی رنگین مصروفیت سے فارغ ہو چکا تھا اور اب میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ حسب معمول جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں کچھ جھکی جھکی سی تھیں۔ میں نے عزیز کے ساتھ بیٹھ کر ایک ڈرنک لیا اور اس کے بعد ہم کلب کے پارکنگ لاٹ میں پہنچ گئے۔ لیموزین کی وسیع اور عریض ڈکی میرے لیے کافی سے زیادہ گنجائش رکھتی تھی۔ میں ڈکی میں داخل ہو گیا اور عزیز مجھے لے کر غربی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلدی ہم شہر کے مضافات میں پہنچ گئے۔ ڈکی کی تاریکی میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم تصور کی نگاہ سے میں دیکھ سکتا تھا کہ ہم ایک وسیع اور سڑک پر سے گزر رہے ہیں۔ اس سڑک کے دونوں اطراف تیل صاف کرنے والے کارخانوں کی دور افتادہ روشنیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قریباً پون گھنٹے کے تیز رفتار سفر کے بعد ہم اس نخلستان نما جگہ پر پہنچے جہاں پہ بنگلہ واقع تھا۔ یہ مرحلہ خطرناک تھا۔ ہمیں مین گیٹ سے اندر داخل ہونا تھا۔ کولٹ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا اور خنجر میری پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ میں ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بہرحال یہ مرحلہ بھی بخوبی طے ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق عزیز نے لیموزین گیراج میں جا کر کھڑی کر دی۔ طے یہ ہوا تھا کہ وہ گیراج کا بغلی دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا جائے گا تاکہ میں بآسانی گیراج سے نکل سکوں۔ عزیز کے جانے کے بعد میں بڑی آہستگی کے ساتھ ڈکی میں سے نکل آیا۔ گیراج میں تاریکی تھی، بڑا شٹر بند تھا۔ میں نے بغلی دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہی جا رہا تھا۔ میں نے گیراج کے ایک تاریک گوشے میں جا کر اپنا بالائی لباس تبدیل کرنا چاہا۔ میرا ارادہ تھا کہ شارک اسکن کا قیمتی سوٹ اتار کر کار کی ڈکی میں رکھ دوں گا اور چست سیاہ لباس کے ساتھ باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سیاہ لباس تاریکی میں تاریکی کا ہی حصہ نظر آئے گا۔ ابھی میں نے کوٹ کے بٹن کھولے ہی تھے کہ بغلی دروازے کے بالکل قریب کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا تو ایک گارڈ نے گیراج میں جھانکا اور بڑبڑاتا وہ اندر آ گیا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا میں تیزی سے باہر نکل گیا۔ بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ بالکل چلتا ہوا میں رہائشی حصے کی طرف آ گیا۔ مجھے ہر قدم احتیاط سے اٹھانا پڑ رہا تھا۔ کسی بھی وقت کسی گارڈ یا نائٹ واچ مین کی نگاہ مجھ پر پڑ سکتی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی مجھے دیکھ لیتا تو یقیناً بدقسمتی قرار پاتا۔ میں اس وقت بڑے ہی قاتل موڈ میں تھا۔ کولٹ پسٹل کا ٹریگر دبانے کے لیے میری انگلی بالکل تیار تھی۔ میں ایک درخت پر چڑھ کر بنگلے کی نیم تاریک چھت پہ آ گیا۔ چھت پہ آنے کے بعد مجھے وہ منحوس کمرہ نما بیرک نظر آئی جہاں کچھ عرصے پہلے مجھے قید کیا گیا تھا۔ اس بیرک کے ساتھ ہی دوسرا کمرہ تھا جہاں غزالہ اور سلطانہ وغیرہ کو رکھا گیا تھا۔ بعد میں یہیں پر شیخ کی بڑی زوجہ جمیلہ نور کی لاش شنکر کے ہاتھوں گری تھی۔ وہ سارے مناظر ایک فلم کی طرح میرے ذہن میں چل گئے۔ سینہ جو پہلے ہی شعلہ فشاں تھا مزید بھڑک اٹھا۔ میں جانتا تھا کہ شیخ کی چہیتی محبوبہ کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے میں نے لیونا لاج میں گھس کر ایک نہایت خطرناک کام کیا ہے، لیکن اپنے رنج و غم کے پس منظر میں مجھے یہ خطرناکی بالکل چھوٹی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی مجھے سیڑھیوں کا دروازہ نظر آ گیا۔ میں نے دروازے کا قفل ایک تڑے مڑے تار سے کھولا اور عمارت کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ یہ خوشگوار اتفاق تھا کہ میں عمارت کے اس حصے میں اترا جو خاص الخاص تھا اور لیونا کے استعمال میں تھا۔ یہاں مجھے نہایت بیش قیمت قالین اور غالیچے نظر آئے۔ سلک اور مخمل کے نہایت نفیس پردوں نے ماحول کو خوابناک بنا رکھا تھا۔ میں کامن روم میں سیڑھیوں کے قریب کھڑا تھا۔ مجھے دیواروں پر شیخ اور خوبرو لیونا کی تصویریں نظر آئیں۔ وہ پرجوش پریمیوں کی طرح ایک دوسرے کی باہوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایک تصویر جو کافی بڑی تھی سوئٹزرلینڈ کی تھی۔ ایک دوسری تصویر میں لیونا اور عاصم آئیفل ٹاور کے سامنے بغل گیر نظر آتے تھے۔ ایک تصویر میں نائگرا فال ان کی سچی محبت کی گواہی دے رہی تھی۔
مجھے ایک دیوار کے پاس ایک نہایت خوبصورت مجسمہ نظر آیا۔ سنگ مرمر سے تراشا گیا یہ شاندار مجسمہ لیونا کا تھا۔ وہ محبت کی دیوی وینس کے انداز میں ایک پتھر پر اپنا خوبصورت پاؤں ٹکائے کھڑی تھی۔ اس بنگلے کی ہر دیوار اور ہر اینٹ پر لیونا کے اثر و رسوخ کی چھاپ نظر آتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک حسین فاتح کی حیثیت سے اس لڑکی نے شیخ کے ناقابل تسخیر دماغ کو فتح کر لیا ہے۔ راہداری میں ایک ملازمہ کی نگاہوں میں آتے آتے بچا۔ میں پردے کی اوٹ میں ہو گیا اور وہ ایک ٹرے میں کچھ لیے مجھ سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ کسی کمرے سے نسوانی ہنسی کی آواز آئی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ میں 10-15 قدم تک اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ کوریڈور کی روشنیاں بھی بجھ گئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ مکین سونے کے لیے بستروں میں لیٹ چکے ہیں۔ دل پہ جبر کر کے میں نے 8-10 منٹ مزید گزارے اور پھر پردے کی اوٹ سے نکل آیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ لیونا کا بیڈ روم کس طرف ہے۔ میرا رخ بیڈ روم کی ہی طرف تھا۔ در و دیوار میں بھینی بھینی خوشبو تھی اور میرے قدم قالین میں دھنسے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ میں بنگلے میں نہیں بلکہ کسی عالیشان محل میں موجود ہوں، اور جس خوابگاہ کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ کسی ذی شان شہنشاہ کی ملکہ کی خوابگاہ ہے۔ خوابگاہ کے بالکل نزدیک پہنچ کر میں چند لمحے کے لیے رکا۔ میرا یہ رکنا بالکل مفید ثابت ہوا۔ مجھے قدموں کی دھیمی چاپ سنائی دی۔ میں جلدی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آئی اور تب مجھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ ایک شخص بڑے محتاط انداز میں خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے عربی انداز کا لمبا چوغا پہن رکھا تھا، تاہم سر ننگا تھا۔ اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے اس شخص نے محتاط نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ اتنے میں دروازہ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کی ہول سے آنکھ لگائی۔ اندر کا منظر تہلکہ خیز تھا۔ میں نے ایک حسین لڑکی کو دیکھا۔ اس کے بال سنہری تھے اور ایک آبشار کی طرح اس کی پشت پر پہنچ رہے تھے۔ وہ ایک مختصر اور ہیجان خیز لباس پہنے ہوئی تھی۔ اندر داخل ہونے والا شخص جھکی جھکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی یقیناً لیونا تھی۔ چوغے والے شخص کو میں عربی سمجھا تھا، لیکن وہ کوئی انگریز تھا۔ پہلا خیال تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ یہ شخص لیونا سے کوئی خاص تعلق رکھتا ہے جو اس طرح رات کے اس پہر خاموشی سے اس کے بیڈ روم میں گھسا ہے۔ لیکن اس شخص کی واجبی سی صورت اور ڈھلکے ہوئے جسم کو دیکھ کر یہ خیال ترک کرنا پڑا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے لیونا نے اپنا جسم سلیپنگ گاؤن سے ڈھانپ لیا اور درمیانی عمر کے شخص سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے اپنے لبادے سے کچھ نکالا اور لیونا کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی مٹھاس سے بولا، یہ ملاحظہ کریں، اس ایک نمونے سے ہی آپ کو باقی سامان کا پتہ چل جائے گا۔ لیونا نے آگے جھک کر غور سے کسی چیز پر نگاہ جمائی اور انگریزی میں بولی، ونڈرفل، مجھے یہ چیز پسند آئی ہے۔ وہ آئینے کی طرف گھومی اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گلے میں ایک لاکٹ سجا رہی ہے۔ یہ شاندار لاکٹ ڈائمنڈ کا تھا اور اس کا بڑے سائز کا ہیرا دور سے ہی جگمگاتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ لاکٹ دیکھنے کے بعد لیونا نے 1-2 مزید زیور دیکھے۔ یہ سب نہایت قیمتی ڈائمنڈز کے گہنے تھے۔ ان زیورات کو دیکھ کر لیونا کی آنکھوں میں ایک حریص چمک ابھر آئی۔ اس نے ہر زیور اپنے جسم سے لگا کر آئینے میں دیکھا اور خود کو آئینے کے سامنے گھما پھرا کر اپنا جائزہ لیا۔ کیا قیمت ہوگی ان کی جیکی؟ لیونا نے اپنے مقابل کھڑے شخص سے پوچھا۔ جیکی نے اپنا سر گھجاتے ہوئے کہا، اس میں 5 پیس اور ہیں مالکن، ہمیں مکمل سیٹ ہی خریدنا پڑے گا۔ پھر تو بہت زیادہ قیمت ہو جائے گی۔ آپ کے لیے کیا زیادہ ہوگی مالکن، اور یہ بھی تو دیکھیں کہ ملکہ وکٹوریہ کے دور کی چیز ہے۔ پھر بھی کیا قیمت ہوگی پورے سیٹ کی؟ ارزال $2.5 لاکھ مانگ رہا ہے، لیکن امید ہے کہ 2 لاکھ کے اندر باہر سودا ہو جائے گا۔ اوہ گاڈ، اٹس ٹو مچ، عاصم اتنے خرچ نہیں کریں گے، وہ آج کل بہت ٹائٹ جا رہے ہیں۔ آپ ان سے مشورہ فرما کے دیکھ لینا، پھر جیسے آپ کا حکم ہوگا ویسے کر لیں گے۔ نہیں جیکی، لیونا قدرے مایوسی سے بولی، تم اس سے آدھے سیٹ کی بات کرو نا، میں اپنی پسند کی چیزیں لے لوں گی اور اسے اپنی پسند کی رقم دے دیتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے میڈم، لیکن وہ اس طرف نہیں آتا، وہ پورا سیٹ بیچے گا۔ ہاں، وہ اس میں زیادہ سے زیادہ رعایت کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ لیونا نے ایک بار پھر جڑاؤ زیورات کو بے حد للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور ایک سرد آہ بھری، پھر زیورات جیکی کو واپس لوٹاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اس معاملے کا پتہ کسی بھی طور بڑی مالکن کو نہیں لگنا چاہیے۔ پرسوں تک عاصم واپس آ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گی پھر۔ اوہو میڈم، آپ یہ زیورات تو پاس ہی رکھیں نا۔ تم بہت چالاک ہو جیکی، لیونا نے جیکی کو تیکھی نظر سے دیکھ کر کہا۔ جیکی کی چالاکی میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ ایک اچھے سیلز مین کی طرح اس کی خواہش یہ تھی کہ لیونا یہ زیورات اپنے شوہر نامدار کو پہن کر دکھائے، تاکہ زیورات کی خوبصورتی اور زیورات پہننے والے کی خوبصورتی ایک دوسرے سے ضرب کھائیں اور شوہر صاحب کی مت ماری جائے۔
کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد لیونا نے زیورات رکھ لیے اور جیکی کو 3-4 روز بعد رابطہ کرنے کو کہا۔ آخری لمحوں میں جیکی اور لیونا کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ جڑاؤ زیورات ابوظہبی کے ایک مشہور جوہری ارزال مالک کے ہیں اور وہی انہیں فروخت کرنا چاہ رہا ہے۔ جیکی باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو میں جلدی سے پھر ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ 5-10 منٹ میں وہیں موجود رہا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ میں یہاں کسی اور نیت سے آیا تھا۔ میں عاصم کی اس لاڈلی کے چھکے چھڑانا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا اسے یہاں سے اغوا کر کے ساتھ لے جانے کا، لیکن اب میرا ذہن ایک دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک پلان بن رہا تھا۔ پلان بن تو گیا تو میں اپنی جگہ سے حرکت میں آیا۔ میں نے کولٹ پسٹل ہاتھ میں لیا اور دروازے پر مدھم دستک دی۔ لیونا کا خیال یہی تھا کہ شاید جیکی کوئی بات کہنا بھول گیا ہے، وہ واپس آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی اور ساتھ ہی پسٹل کی نال اس کی خوبصورت پیشانی سے لگا دی۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ میرے ہونٹ مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پہ جم گئے۔ میری اس حرکت پہ وہ بھونچنکا رہ گئی۔ اگر تم وعدہ کرو کہ چیخو چلاؤ گی نہیں تو میں تمہاری گردن چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ شاید اس میں اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی کہ کوئی چال چل سکتی۔ میں نے اس کی خوبصورت گردن پہ دباؤ بتدریج کم کیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پسٹل کا رخ مسلسل اس کے سر کی طرف تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے اور اپنا گردن مسلنے کے بعد بے دم سی ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید کرسی کے ہتھے میں یا آس پاس گھنٹی یا الارم وغیرہ کا بٹن ہو۔ میں نے لیونا کو کرسی سے اٹھنے کا حکم دیا، اسے اپنے سامنے قالین پہ بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میری ایک ٹانگ سیدھی تھی، دوسری میں نے گھٹنے پر موڑ رکھی تھی۔ لیونا بے پناہ حیرت سے میری طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر پا رہی۔ میرے جسم پر شارک اسکن کا نہایت قیمتی سوٹ تھا اور ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی انگشتریاں تھیں، لیکن میرے بال الجھے ہوئے تھے، شیف بڑھی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنی شکل و صورت سے ایک اوباش اور بے پرواہ رئیس زادہ نظر آتا ہوں اور میں ایسا ہی نظر آنا چاہتا تھا۔ کون ہو تم؟ لیونا کے پتلے ہونٹوں سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ میں تمہارا سچا عاشق، جنم جنم سے تمہارے ملن کی پیاس اپنی آنکھوں میں سجائے بھٹک رہا ہوں۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں نہیں جانتی۔ لیکن میں تو جانتا ہوں۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے بیروت میں تمہیں کولڈ کریم کے ایک اشتہار میں دیکھا تھا۔ وہی اشتہار جس میں تمہاری ٹانگیں بہت اوپر تک ننگی ہیں اور تم کیمرے کی طرف دیکھ کر آنکھ بھی مارتی ہو۔ تمہاری وہ آنکھ سیدھی میرے دل پر لگی تھی اور ایسی لگی کہ برسوں گزر گئے، اس چوٹ کی تکلیف کم نہیں ہوئی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی، اور دوسری بات یہ کہ میں ایک عرصہ ہوا شوبز چھوڑ چکی ہوں۔ اب میں کسی کی بیوی ہوں، ایک گھریلو عورت ہوں۔ تم کسی کی بیوی نہیں ہو، داشتہ ہو، اور داشتہ بھی کیسے شخص کی جس کا بستر زیادہ دیر کسی ساتھی کو قبول نہیں کرتا۔ تو تم بکواس بند کر دو یا میں… تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو اور نہ ہی میں تمہیں کچھ کرنے دوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا دماغ گھوما ہوا ہے، میں تمہیں قتل کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کروں گا۔ مجھے یقین تھا کہ میری آنکھوں میں وحشت ناچ رہی ہے۔ اس وحشت نے لیونا کو بالکل سہما دیا۔ اگر تم چالاکی نہیں دکھاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ بڑی تہذیب اور محبت سے پیش آؤں گا۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ پیار کسے کہتے ہیں اور یہ کیا کیسے جاتا ہے۔ تم جس شخص کو اپنا محبوب سمجھتی ہو نا، وہ تو ایک بچڑ ہے۔ ایسے لوگ بس خوبصورت لڑکیوں کی کھال سے پیار کرتے ہیں۔ دل اور دل کے تاروں تک انگلیاں نہیں پہنچتی اور نہ ہی پہنچ سکتی ہیں۔ دیکھو میں مختلف قسم کی لڑکی ہوں۔ میں بھی مختلف قسم کا شخص ہوں۔ میرا نام جہانداد ہے۔ میرا شمار انڈیا کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔ نوجوان ہوں، شکل بھی تمہارے سامنے ہے اور کوئی ایسی بری بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج سے 2-2.5 سال پہلے تک کوئی لڑکی میری نگاہوں میں نہیں جچی تھی۔ پھر تمہیں ٹی وی کے ایک ایڈ میں دیکھا اور مجھے لگا کہ میری آنکھیں جس کے انتظار میں بھٹک رہی تھیں وہ تم ہی ہو۔ وہ غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں پسٹل تھا اور ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان پھولوں کو حقیقت سمجھے یا کولٹ پسٹل کو۔ میں نے ٹانگیں پسار کر سگریٹ ہونٹوں پر دبایا اور لیونا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پہ عاشق ہو کر میں نے کوئی کمال نہیں کیا، اور جس طریقے سے عاشق ہوا ہوں وہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں۔ ہزاروں نوجوان تمہیں کولڈ کریم کو سائڈ میں دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن مجھ میں اور ان نوجوانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ صرف آہیں بھر سکتے ہیں، جبکہ میں اپنی آہوں سے آگ لگا سکتا ہوں۔ قدرت نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، شاید اتنا
کہ مجھے خود بھی حساب کتاب نہیں آتا۔ دولت کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک ایسا دل بھی ہے جس میں آگے بڑھ کر اپنی محبت کو حاصل کرنے کا حوصلہ موجود ہے۔ اس حوصلے کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ میں تمہارے شیخ عاصم کی کھڑی کی ہوئی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے یہاں تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ مجھے تو تم پہ ترس آ رہا ہے۔ تمہیں غالباً ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے کہ تم کس شخص سے پنجہ لڑانے کی بات کر رہے ہو۔ یہ شیر کی کچھار میں گھسنے والی بات ہے۔ سویٹ ہارٹ، مجھے اس بات میں شبہ نہیں کہ عاصم ایک شیر ہے، لیکن بفرض محال ایسا ہے بھی تو مجھے اس خارج زدہ شیر کی دم پر پاؤں رکھ کر بہت مزہ آئے گا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ان نظروں میں غصے کے علاوہ ایک طرح کی پوشیدہ ستائش بھی تھی، جیسے وہ دل ہی دل میں میری بے جگری کی معترف بھی ہو رہی ہو۔ میں نے کوٹ کی جیب سے اپنا نہایت قیمتی لائٹر نکال کر سگریٹ سلگایا اور کش لیتے ہوئے کہا، مجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے لیونا لاج میں گھسا ہوں کہ تمہارے لیے میری چاہت کتنی شدید ہے۔ میں چاہوں تو اس وقت اس پسٹل کے زور پہ تمہارا ایک خوبصورت جسم بھی حاصل کر سکتا ہوں، پر مجھے اس کام کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ مجھے اپنی چاہت کی طاقت پہ بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک روز یہ اپنا پھول بدن تم خود میرے سپرد کر دو گی۔ میں تمہاری بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی۔ تم میرے صبر کا زیادہ امتحان لوگے تو میں نتیجے سے بے پرواہ ہو کر شور مچا دوں گی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا نا وہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ خود سر گھوڑے کو قابو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ مجھے تمہارا تیز اور تیکھا انداز پسند آیا۔ میں نے ایک آنکھ میچ کر کہا۔ میرے آنکھ میچنے کی ادا نے اسے مزید آگ بگولا کر دیا۔ اس کا رنگ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس کے عین عقب میں دیوار پر شیخ عاصم کی جہازی سائز تصویر لگی تھی۔ شیخ اپنے کتے کو گود میں لے کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ لیونا نے آدھی آستین کی ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے عقب سے شیخ کے گلے میں باہیں ڈال رکھی تھیں اور اس پر تقریباً لدی ہوئی تھی۔ ایک دوسری قد آدم پورٹریٹ میں وہ سر پر مس پیرس کا تاج پہنے کھڑی تھی اور کوئی اپسرا نظر آ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، سوچا تھا اس پہلی ملاقات میں تمہیں کوئی شایانہ شان تحفہ دوں گا۔ یہاں کا مشہور جوہری ارزال ہے، ارزال مالک۔ سنا تھا وہ کوئی قیمتی ڈائمنڈ سیٹ بیچ رہا ہے۔ غالباً وکٹوریا کے زمانے کے کچھ زیورات تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسی کی طرف گیا، لیکن مجھے وہ چیزیں تمہارے لیے ہچ محسوس ہوئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا پہلا تحفہ ایسا شاندار ہو کہ تمہیں مدتوں یاد رہے۔ بس مجھے ایک دن کی مہلت اور دے دو۔ پرسوں تمہاری خدمت میں اپنا پہلا تحفہ پیش کروں گا۔ میں نے لیونا کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے اور مجھے یقین ہو گیا کہ تیر نشانے پر لگا۔ وہ ذرا دھیان سے میری جانب دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ چپ رہی۔ شاید سوچ رہی ہو کہ مجھے ارزال مالک جیسے جوہری کے پاس بھی تمہاری شان کے مطابق کوئی چیز پسند کیوں نہیں آئی۔ تمہاری حیرت بجائے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ تم اپنی اصل شان سے آگاہ نہیں ہو۔ یار، لوگ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کی باتیں کرتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا بھی ہے جو کسی کے لیے آسمان سے تارے توڑ سکتا ہے، اور میں وہی ہوں ڈارلنگ۔ تیر نشانے پہ لگا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ لیونا کے تنے ہوئے نقوش کچھ نرم پڑ گئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ارزال مالک کے جن زیورات کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی، اب اتفاقاً میں نے انہی زیورات کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ لیونا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے نزدیک تو یہ ایک اتفاق ہی تھا۔ وہ ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولی، مسٹر جہانداد، کیا میں تمہارا حدود اربا جان سکتی ہوں؟ میرا سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ میں تمہارا سچا عاشق ہوں۔ باقی ادھر ادھر کی باتیں میری جان۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری منشا ادھر ادھر کی باتیں جاننا ہی ہو۔ میں نے پہلے سے سوچے سمجھے انداز میں اپنا تعارف کرا دیا۔ اس تعارف کے مطابق میں انڈین تھا اور ماضی میں میرے بزرگ ایک ریاست کے مالک تھے۔ اب نئے انڈیا میں ریاست تو ختم ہو چکی تھی، تاہم اب بھی اتر پردیش میں 2 بڑی بڑی جاگیریں میرے قبضے میں تھیں۔ والدین کی وفات کے بعد میری حیثیت خود مختار اور آزاد منشیہ رئیس زادے کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں میری بڑی بڑی رقوم جمع تھی اور لنڈن میں بھی وسیع اور اس کاروبار میری ملکیت تھا۔ میں نے جو کچھ بتایا بڑے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ بتایا۔ لیونا کے رویے میں خاطر خواہ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ یوں تو وہ اب بھی رکھائی سے بول رہی تھی، لیکن اس رکھائی میں اس امر کے واضح اشارے موجود تھے کہ مستقبل قریب میں لب و لہجے میں تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ مسٹر جہانداد، مجھے نہیں معلوم کہ تم نے جو کچھ بتایا اس میں کتنا سچ ہے۔ بہرحال یہ بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہارا رویہ نہایت ہی نامناسب اور تیش دلانے والا ہے۔ جہاں تک کسی کو چاہنے اور پسند کرنے کا تعلق ہے تو کوئی پابندیاں نہیں لگا سکتا۔ شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایسے حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، مگر پسندیدگی کے اظہار کا جو طریقہ تم نے اپنایا ہے، اٹس ٹو ڈینجرس۔ یہ انداز میں نے جان بوجھ کر اپنایا میری جان۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے رویے میں کتنی شدت ہے۔
میں تمہارے ان سینکڑوں ہزاروں پرستاروں میں سے نہیں ہوں جو تمہیں دیکھ کر اسکرین پر بس آہیں ہی بھرتے رہتے ہیں۔ میں 100 رکاوٹیں توڑ کر تمہارے سامنے آ سکتا ہوں اور تمہیں تمہارے منہ پہ اپنی محبوبہ کہہ سکتا ہوں۔ اگر تم کہو تو میں ایک بار پھر تمہارا منہ چوم کر تمہیں اپنی والہانہ محبت کا یقین دلاؤں۔ نہیں پلیز، اب کوئی ایسی حرکت مت کرنا۔ ٹھیک ہے، آج کی ملاقات میں اتنا ہی کافی ہے، لیکن جب میں اگلی مرتبہ یہاں آؤں گا نا تو تم مجھے یہ عمل دہرانے سے نہیں روکو گی۔ کیا مطلب؟ کہاں ہوگے؟ یہیں اور کہاں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ عاصم کے کارندے تمہیں پھاڑ کر رکھ دیں گے، تمہاری لاش کا نشان تک نہیں ملے گا۔ او کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں کہ جہادات کا بال بھی باغا کر سکے۔ اگر تمہیں سمر میں کوئی شک ہے تو پھر تمہارے شک میں کل ہی دور کروں گا۔ میں کل پھر آؤں گا۔ اوہ گاڈ نہیں، تم مجھے اچھے آدمی لگے ہو، میں اپنی اور تمہاری جان کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تم یہاں نہیں آؤ گے؟ میں یہاں نہیں آؤں گا تو پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ اس کے انداز میں لچک موجود تھی۔ وہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پہ موجود تھی۔ میں نے اتنی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں لیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ میرے ہونٹ اس کے حسین ہونٹوں میں پیوست ہو گئے۔ چند سیکنڈ بعد میں پیچھے ہٹا تو اس کا چہرہ سرخ تھا۔ تاثرات میں احتجاج کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی مسکراتی حیرت بھی چھپی تھی۔ اپنا بھرم رکھنے کے لیے وہ کرخت لہجے میں بولی، تم تو مجھے جنونی محسوس ہوتے ہو؟ ہوں نہیں، پر تمہاری محبت نے ایسا کر دیا۔ میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ادائیں دیکھ کر خود کو تم سے دور رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ دیکھو مسٹر، تم دوبارہ یہاں نہیں آؤ گے تو پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں رہی۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کی نمی تھی۔ پھر وہ ہراساں لہجے میں بولی، تم فی الحال یہاں سے جاؤ، اگر تمہارا کوئی فون نمبر ہے تو مجھے دے دو، میں تم سے رابطہ کروں گی۔ صرف رابطہ نہیں کرنا، ملنے کا وقت اور مقام طے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بارے میں بتا دوں گی، لیکن یہ ملاقات کسی اور مقصد سے نہیں ہوگی۔ تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے ہوگی کہ تم اپنے لیے کتنی خوفناک مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ میں نے سن رکھا جب دو پیار کرنے والے ملتے ہیں نا تو ملاقات کا ایجنڈا موقع محل کے لحاظ سے خود ہی طے ہو جاتا ہے۔ ملاقات کرنے والے نہیں، ملاقات کرنے والوں کے جذبات فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کس انداز میں کرنا چاہیے۔ سچ پوچھو نا تو مجھے ابھی تک تمہاری سمجھ نہیں آ سکی مسٹر جہاداد۔ آنے والی ملاقاتوں میں تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا، میں تمہارے لیے کھلی کتاب بن جاؤں گا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ پھر سرخ ہو گیا لیکن وہ چپ رہی۔ کب فون کرو گی؟ بس 1-2 دن تک۔ تمہاری سنجیدگی اس بات سے ظاہر ہے ہنی کہ تم نے ابھی تک مجھ سے میرا فون نمبر ہی نہیں لیا۔ اوہ سوری، میں بھول گئی تھی۔ کیا نمبر ہے تمہارا؟ میں نے اسے پرنس ہوٹل میں اپنے کمرے کا نمبر نوٹ کراتے ہوئے کہا، ایک بات یاد رکھنا ہنی، میں پرسوں رات تک تمہارے فون کا ویٹ کروں گا، نہیں آیا تو اتوار کے دن خود یہاں آ جاؤں گا۔ اوف، وہ یہ تو بلیک میلنگ ہے۔ محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ میں جس کے پاس ہوں وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دم وہ چپ ہو گئی۔ کہیں پاس ہی قدموں کی مدھم چاپ سنائی دی تھی۔ وہ غور سے آواز کو سنتی رہی۔ آواز کچھ فاصلے پر چلی گئی تو وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، مسٹر جہاداد، اب تم پلیز واپس چلے جاؤ، باقی باتیں پھر ہوں گی، لیکن تم واپس کیسے جاؤ گے؟ 8-10 گارڈز یہاں ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ 8-10 گارڈز کی کوئی بات نہیں، 8-10 درجن بھی ہوں گے تو بھی چلا جاؤں گا۔ تم سے ملنے پہنچ جاؤں گا اور جیسے آیا تھا ویسے چلا جاؤں گا، پھر آ جاؤں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ حیران پریشان لیونا کو گڈ بائی کہہ کر میں اس کے بیڈ روم سے نکلنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ بیڈ روم کے فون کی گھنٹی بجی۔ لیونا یوں لرزی جیسے اسے سانپ نے ڈنک مارا ہو۔ وہ چند لمحے فون کو گھورتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، ہیلو عاصم، کیسے ہیں آپ؟ میں لیونا کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے ٹیلی فون سیٹ پر ہینڈ فری کا بٹن دبا دیا۔ مائک میں سے عاصم کی آواز بیڈ روم میں سنائی دینے لگی۔ لیونا مائی لو، میں تمہیں بری طرح مس کر رہا ہوں۔ کل بھی دھیان سارا دن تمہاری طرف لگا رہا، لیکن مصروفیت اتنی تھی کہ کوشش کے باوجود تمہیں کال نہ کر سکا۔ سچ کہتا ہوں لیونی، تم نے مجھے پھر سے کالج بوائے بنا دیا ہے۔ عاصم بول رہا تھا اور لیونا احتجاجی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اسے میری یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ میں اس کی اور عاصم کی نجی باتیں سن رہا ہوں۔ شاید لیونا کے نزدیک یہ اخلاقی جرم ہو۔
اسے کیا پتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو شیخ میرے ساتھ کرتا رہا ہے۔ مجھے سری لنکا میں گزارے وہ خوفناک دن رات یاد تھے جب میرے ہاتھوں میں الیکٹرانک گھڑی کی ہتھکڑی تھی۔ میں شیخ عاصم کے ہاتھ بندھے غلام کی حیثیت سے اس کے شاندار ولا میں موجود تھا، وہی ولا جہاں شیخ میری غزالہ کے ساتھ ہنی مون منا رہا تھا۔ اس نے پلاننگ کے تحت میری نگاہ کو ایسے عذابوں سے گزارا کہ میں دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا کہ میری آنکھیں پھوٹ جائیں۔ ان شب و روز کا خیال ذہن میں آیا تو تن بدن میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ لیونا نے ہاتھ بڑھا کر ہینڈ فری کا بٹن بند کرنا چاہا تو میں نے بے تکلفی اس کی کلائی تھام لی اور آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ شیخ اپنی جھونک میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ غالباً اس نے 1-2 پیگ بھی لگا رکھے تھے۔ اس کی رومانی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دل پر گہری لگی ہے۔ اپنی تمام تر کاروباری پریشانیوں کے باوجود عاصم اگر اس لڑکی کو لمبی لمبی کالیں کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے۔ فون پر ہی عاصم نے لیونا کو زوردار کس کیا اور کہنے لگا، پوچھو کہاں؟ لیونا خاموش رہی۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ چمک رہا تھا۔ بھائی پوچھو نہ کہاں کیا ہے؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ لگتا ہے آج ہماری جان ضرورت سے زیادہ شرما رہی ہے۔ اچھا پھر میں خود ہی بتاتا ہوں۔ اس نے کس کیا اور بولا، تمہاری پیشانی پر۔ پھر کس کیا اور بولا، تمہاری نیلی آنکھوں پر، تمہاری ننھی سی ناک پر۔ پھر بولا، تمہارے ہونٹوں پر، تمہاری تھوڑی پر، تمہاری گردن پر۔ پھر وہ اور نیچے چلا گیا۔ لیونا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے بات کا رخ موڑا اور بہکے ہوئے عاصم سے اس کی واپسی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ سویٹ ہارٹ، آنا تو میں نے پچھلے ویکینڈ پر ہی تھا، لیکن تمہیں بتایا تھا نا کہ یہاں لاہور میں ایک بڑا پولیس افسر قتل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہمارے کچھ بندے بھی پولیس تفتیش کی زد میں آ گئے ہیں۔ بس اسی سلسلے میں الجھا ہوا ہوں۔ شیخ یقیناً ساحی صاحب مرحوم کا ذکر کر رہا تھا۔ ساحی صاحب کے ساتھ مرحوم کا لفظ سوچتے ہوئے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ لیونا اور شیخ کی گفتگو ایک موضوع سے ہٹ کر دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہو گئی۔ لیونا بہت کم بول رہی تھی۔ یقیناً اس کی خواہش تھی کہ بات چیت جلد ختم ہو جائے، لیکن شیخ تو جیسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنی محبوبہ کی چہکار سننے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت اس کے بیڈ روم میں اس کی جان جگر کے پاس اس کا سب سے بڑا دشمن موجود ہے، اور وہ بند بیڈ روم کے اندر جان جگر سے اتنا قریب ہے کہ دونوں کے بدن چھو رہے ہیں اور سانسیں ٹکرا رہی ہیں۔ مجھے ہر وہ زخم یاد آ رہا تھا جو سری لنکا میں شیخ کے ہاتھوں مجھے لگا تھا۔ میرے بدن میں چنگاریاں سے چھوٹ رہی تھیں۔ جی چاہ رہا تھا کہ شیخ اس وقت میرے سامنے یہاں بیڈ روم میں ہو، میں اس کی جان سے پیاری محبوبہ کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے دل پر ویسے ہی آرے چلاؤں جیسے وہ میرے دل پر چلا چکا ہے۔ کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا۔ لیونا نے ریسیور کرڈل پر رکھ کر ایک گہری سانس لی اور شکایتی نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر والہانہ انداز میں اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری یاد دہانی کے لیے اپنی بات دہرا دوں ہنی، میں پرسوں رات تک تمہارے فون کا ویٹ کروں گا۔ فون نہیں آئے تو اتوار کے دن خود یہاں چلا آؤں گا۔ دیکھو یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش میں کوئی مصیبت کھڑی نہ کر لینا، زیادہ نہیں تو 8-10 گارڈ تو یہاں ضرور موجود ہوں گے۔ تمہارا دیوانہ ہوا کی طرح اندھوں کے درمیان سے گزر جائے گا، یقین نہیں تو باہر نکل کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں دروازے تک پہنچ کر رکا اور لیونا کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اس بدبخت کی باتوں میں نہ آنا، یعنی عاصم کی۔ ابھی فون پر اس نے جو کچھ تمہاری شان میں کہا ہے نا، اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں سے کہہ چکا ہے۔ یہ بھنورا صرف شخص ہے، اپنے حرم کو وسیع سے وسیع کرنے کا بھوت اس پر سال کے 12 مہینے سوار رہتا ہے۔ یہ عاشق نہیں، بس حسن پرست ہے۔ عاشق تو ہم جیسے ہوتے ہیں، ایک بار جس کے ہو گئے نا، بس اسی کے ہو گئے۔ اوکے گڈ بائے۔ میں ہاتھ لہرا کر باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں چھت پر آیا اور درخت کے ذریعے نیچے آ گیا۔ پہلے والے راستے پہ چلتا ہوا میں بڑی احتیاط سے واپس گیراج پہنچا۔ حسب توقع دروازہ کھلا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ تاریکی میں لیموزین کار کھڑی تھی، جیسے وہ بھی میرے اس منصوبے میں میرے اور عزیز کے ساتھ برابر کی شریک ہو اور یہاں دم سادے میری منتظر ہو۔ ڈکی بھی لاک نہیں تھی۔ میں ڈکی کا ڈھکن اٹھا کر آہستگی سے اندر گھس گیا۔ میری ٹانگیں سیدھی ہونے میں بس تھوڑی سی ہی کسر رہ گئی تھی۔ میں نے بھرا ہوا پسٹل اپنے سینے پہ رکھا اور آرام سے لیٹ گیا۔ کچھ گرمی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ پریشانی ہوتی۔ میں لیٹا رہا اور میرا ذہن مس پیرس لیونا کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ دیر پہلے لیونا کے بیڈ روم میں لیونا اور جیکی میں جو بات چیت ہوئی تھی، اس سے پتہ چلا تھا کہ لیونا ایک مطلب پرست اور حریص لڑکی ہے۔ ممکن اسے عاصم کے ساتھ وابستگی بھی ہو، لیکن اس کی اصل وابستگی مال و دولت اور اپنے عیش و آرام سے تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس لڑکی کے قدموں کو مال و زر کی چمک سے کسی بھی رخ پر موڑا جا سکتا ہے۔
باقی کے واقعات بھی پروگرام کے مطابق ہوئے. صبح سویرے عزیز نے گاڑی گیراج سے باہر نکالی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں لاج سے باہر تھے. لاج سے 10-12 کلومیٹر دور ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھجوروں کے جھنڈ میں عزیز نے اپنی گاڑی روکی اور میں ڈکی سے نکل آیا. سورج نکلتے ساتھ ہی گرمی بڑھ گئی تھی اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا. عزیز نے مجھے سلام کیا. آپ کی کوشش کیسی رہی جناب؟ تقریباً کامیاب. سعدیہ سے ملاقات ہو گئی ہے. یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا. وش یو گڈ لک. کل کی ریس دیکھنے ضرور جانا. امید ہے کہ تمہارا برق جیتے گا. عزیز مسکرا کر چلا گیا. میں نے قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روکا اور سوار ہو کر اپنے ہوٹل روانہ ہو گیا. راستے میں ٹوئنکل کلب سے اپنی جگوار گاڑی لیتا ہوا ہوٹل پہنچ گیا. اگلے روز سپہر کے بعد سے میں نے حسینہ پیرس لیونا کے فون کا انتظار کرنا شروع کر دیا. یہ جاں گسل انتظار رات 9 بجے تک اپنی انتہا کو پہنچ گیا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتظار کی شدت کم ہونے لگی. اندازہ ہو رہا تھا کہ کم از کم آج تو لیونا فون نہیں کرے گی. رات دیر تک میں اپنے خیالات کے تانے بانے بنتا رہا. اگلے روز بھی سپہر کے فوراً بعد میں نے لیونا کے فون کا انتظار کرنا شروع کر دیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی بڑھتی چلی گئی. میں تہیہ کر چکا تھا کہ اگر آج بھی لیونا نے رابطہ نہیں کیا تو کل پھر میں لاج میں دوبارہ جا گھسوں گا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے مجھے عزیز کو مزید رشوت دینے کی ضرورت تھی اور میں اس کے لیے تیار تھا. بہرحال خیریت گزری. رات 8 کے لگ بھگ لیونا کا فون آ گیا. میں اپنی ایک فرینڈ کے یہاں سے بول رہی ہوں. وہیں سے تمہیں ملنے آؤں گی. میں نے کریم رنگ کا حجاب پہن رکھا ہے. گاؤن کا رنگ ہلکا براؤن ہے. اکیلی کیسے آؤ گی؟ میرے ساتھ میری لبنانی دوست ہوگی. وہ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ پہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہے گی. میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی. اور ایک بات تمہیں ابھی بتا دوں، مجھ سے کوئی غلط قسم کی توقعات وابستہ نہ کرنا. میں تمہیں صرف سمجھانے کی غرض سے آ رہی ہوں. میں بھی تمہیں سمجھانے کی غرض سے ہی مل رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 9:30 بجے پرنس ہوٹل پہنچ جاؤں گی. تم کہاں ملو گے؟ اپنے کمرے میں. میں نے تیزی سے کمرے کا نمبر بتایا. زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں. میں ڈائننگ ہال میں بیٹھوں گی. اگر تم وہاں ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ 2 منٹ سے زیادہ تمہارا ویٹ نہیں کروں گی. اوکے بائے. وعدے کے مطابق ٹھیک 9:30 بجے وہ پرنس ہوٹل کے عالی شان ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئی. اس کی فقط آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں. دلربا چال چلتی وہ میری میز کی طرف بڑھی. یہ ہوٹل کا پرائم ٹائم تھا. اس کے باوجود تاج نامی اس ڈائننگ ہال میں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا. اور آتا بھی کیسے؟ یہ ہال میں ریزرو کرا چکا تھا. ہال کی ریزرویشن کا خیال کل رات ہی بیٹھے بٹھائے میرے ذہن میں آیا تھا. اس کام کے لیے مجھے 25,000 درہم خرچ کرنا پڑے تھے، لیکن میرے لیے اب یہ ایک معمولی رقم تھی. اپنے ارد گرد ذرا حیرت سے دیکھتے ہوئے لیونا میری میز کے قریب پہنچی تو اچانک اطراف کے دروازوں سے باوردی ویٹرز نمودار ہوئے. ان کے ہاتھوں میں تھال تھے اور ان تھالوں میں گلاب کی تازہ پتیاں تھیں. چند سیکنڈ میں کئی کلو پتیاں انہوں نے لیونا کے قدموں میں نچھاور کر دیں. لیونا کچھ گھبراتی اور کچھ لڑکھڑاتی ہوئی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی. یہ کیا بےہودگی ہے؟ کیوں تماشا بنا رہے ہو؟ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. میرا بس چلے تو اپنا آپ بھی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں میری جان. مجھے شاعری نہیں چاہیے. میں شاعری نہیں کر رہا ڈارلنگ، حقیقت بیان کر رہا ہوں. لوگ اپنی محبوباؤں کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات کرتے ہیں. میں سچ مچ تمہارے لیے تارے توڑ کر لے آؤں گا. کیا مطلب؟ وہ نزاکت سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. مریخ کا ایک خوبصورت ٹکڑا انگوٹھی میں جڑا ہوا سری لنکا کے گولڈ اسمتھ کے پاس موجود ہے. تمہاری 22ویں سالگرہ پہ وہ انگوٹھی میں تمہیں تحفے میں پیش کروں گا. ہو گئی نا تارے توڑ کر لانے والی بات؟ اس کی آنکھوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا. شاید وہ نقاب کے پیچھے تھوڑا سا مسکرائی بھی تھی. مجھے تو دیوانے لگتے ہو تم. مرحبا. بس یہی تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا. میں دیوانہ ہوں اور تمہارا دیوانہ ہوں. موسمی پرندے اور دیوانے میں بہت فرق ہوتا ہے. تمہارا پہلا عاشق موسمی پرندہ ہے. سردی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. ذرا سی سختی آئے گی تو اڑ جائے گا پھر سے. تم ذرا زبان سنبھال کر بات کرو. ان کا شمار امارات کے امیر ترین صنعت کاروں میں ہوتا ہے. ایسے 2-4 صنعت کار ہر وقت تمہارے اس دیوانے کی جیب میں پڑے رہتے ہیں. میں نے شان بے اتنائی سے کہا. اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ارد گرد دیکھ کر بولی. یہ سب میزیں خالی کیوں ہیں؟ کیا چکر ہے؟ یہ میزیں تمہارے احترام میں خالی ہیں. آج تمہاری خوبصورت موجودگی صرف میرے لیے ہے. کوئی اور تمہیں کیوں دیکھے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی جا رہی تھی. اس کی نگاہیں میرے بے شکن شارک اسکن سوٹ سے پھسلتی ہوئی میری بیش قیمت رسٹ واچ پہ ٹھہر گئیں. کیا کھانا پسند کرو گی؟ کچھ بھی نہیں، میں بس تم سے 2-4 باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں. میں نے ہیڈ ویٹر کو قریب بلا کر ڈنر کا آرڈر دیا. میں نے اسے بتایا کہ ڈنر 8 گھنٹے بعد سرو کیا جائے گا اور اس دوران ہم مکمل تخلیہ چاہتے ہیں.
دیواروں کے ساتھ کھڑے مؤدب ویٹرز پریزادوں کی طرح اوجھل ہو گئے۔ دبیز قالینوں اور حریری پردوں والے اس خوابناک ڈائننگ ہال میں ہم مدھم لہجے میں باتیں کرتے رہے۔ لیونا نے کہا، سچی بات تو یہ کہ مجھے تمہاری کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ تم خود کو امیر کبیر شخص بتاتے ہو، نہایت قیمتی لباس بھی پہنتے ہو، پر حلیہ تمہارا ابتر نظر آتا ہے، شیو بڑی رہتی ہے، بال بکھرے رہتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے خود ہی دیا ہے۔ میں تمہارا دیوانہ ہوں۔ دیوانے شاید تم نے دیکھے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دیکھو، میں تم سے بیکار کی بحث کرنے یہاں نہیں آئی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عاصم مجھے دل و جان سے چاہتے ہیں، اور میں بھی ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ تم کسی قسم کی بیکار پریکٹس میں الجھنے کی کوشش مت کرنا۔ اس میں سوائے تکلیف اور ذلت کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم نہیں جانتے ہو عاصم میرے حوالے سے کتنے انتہا پسند ہیں۔ مجھ سے کسی کا پیار جتانا تو بہت دور کی بات، انہیں تو اتنا بھی گوارا نہیں ہوگا کہ کسی کی نگاہ مجھ پہ پڑے۔ وہ اس وقت امارات میں نہیں ہے، اس لیے میں کسی طرح لاج سے نکل کر یہاں تک آ گئی۔ ان کی موجودگی میں لاج کا کوئی مکین ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری تو بات ہی چھوڑو، کوئی ملازمہ تک چار دیواری سے نہیں نکل سکتی۔ تم آئی ہو اور میری چاہت کی طاقت میں آئی ہو، آئندہ بھی آؤ گی۔ بالکل نہیں، سمجھو کہ یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ تم آئندہ کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں لاج کی چار دیواری میں نہیں گھسو گے۔ پھر اس کے لیے میری دو چھوٹی چھوٹی شرطیں ہیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ پہلی شرط تو یہ کہ جب تک وہ تمہارا جھوٹا عاشق شیخ عاصم واپس نہیں آتا، تم 2-3 بار مجھ سے ملنے کے لیے لاج سے نکلو گی۔ اور دوسری شرط میری جیب میں ہے۔ میں نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ تجسس سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی خوبصورت ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک انگوٹھی تھی، ایک نہایت شاندار فیروزہ اس میں جڑا ہوا تھا۔ پرسوں رات جیکی نامی شخص نے لیونا کو اس کے بیڈ روم میں جو زیورات دکھائے تھے، ان میں ایک بھی اس جیسا نہیں تھا۔ ان زیورات کی مجموعی قیمت اس اکیلی انگوٹھی کے لگ بھگ تھی۔ فانوس کی روشنی انگوٹھی پہ پڑی تو اس کا نادر فیروزہ انگنت رخوں سے دمک اٹھا۔ لیونا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس نے اپنے تاثرات پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے ہونٹ یقیناً نقاب کے اندر سکڑ گئے تھے۔ یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اور یہ تمہارے لیے ہے ڈارلنگ۔ میں نے ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہاتھ یوں پیچھے کھینچا جیسے میں نے دہکی ہوئی سلاخ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ نہیں، یہ میں نہیں لے سکتی۔ وہ انکار کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس انکار کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ہنی، اگر تم چاہتی ہو کہ میں پھر لیونا لاج کی دیوار نہ پھلانگوں تو تمہیں میری یہ شرط قبول کرنی پڑے گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ کچھ دیر تذبذب کے عالم میں میری طرف دیکھتی رہی۔ شاید اس کے تصور میں اپنے عاشق عاصم کا غضبناک چہرہ ابھر رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے اپنی انگلی نقاب کے اوپر اس کے ہونٹوں پہ رکھ کر اسے خاموش کرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کی نازک کلائی میرے ہاتھ میں آئی اور نہایت بیش قیمت انگوٹھی اس کی انگلی میں پھسل گئی۔ اس نے غالباً انگوٹھی اتارنے کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھایا، لیکن میں نے اس ہاتھ کو روک دیا۔ دیکھو ڈارلنگ، تم نے مجھے منع کیا تھا، لیکن اب خود اپنے آپ کو تماشا بنا رہی ہو۔ میں تمہیں انگوٹھی اتارنے کے لیے نہیں دوں گا، تمہیں اتارنے نہیں دوں گا، اس کے لیے چاہے مجھے تم سے کشتی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ کسمسا کر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس دوران میں ڈنر بھی سرو کیا جانے لگا۔ موم بتیوں کی روشنی میں یہ ایک شاندار ڈنر تھا۔ ڈنر کے دوران میں لیونا کا رویہ مزید نرم محسوس ہونے لگا۔ کھانے کے لیے ضروری تھا کہ لیونا اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتی۔ میرے اشارے پر ویٹرز نے ہمارے گرد پردے کھینچ کر ہماری میز کو ایک فیملی کیبن کی شکل دے دی۔ کھانے کے دوران میں باتیں بھی ہوتی رہیں۔ میں نے لیونا سے اس کی پسند ناپسند کے بارے میں باتیں کی۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ ٹینس، پیراکی اور سیاحت کی شوقین ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک انوکھا شوق ہیلی کاپٹر کی سیر تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مستقبل قریب میں ہیلی کاپٹر اڑانا بھی سیکھے گی۔ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے اس کا شوق دیکھتے ہوئے میں نے کہا، اگر ہیلی کاپٹر کی سیر کرنی ہے تو میرا ہیلی حاضر ہے۔ امارات کی حدود میں جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ تمہارے پاس اپنا ہیلی ہے؟ ہاں، اپنا ہی سمجھو۔ میرا مطلب تمہارا اپنا ذاتی ہیلی ہے؟ بھائی کہا ہے نا اپنا ہی ہے۔ اب تم بتاؤ کب اڑانا چاہتی ہو؟ اگر کل کوئی خاص مصروفیت نہیں تو دوپہر کے بعد یہاں پہنچ جاؤ، ہم فلائی کریں گے اور ساری شام اڑتے ہوئے گزار دیں گے۔ لیونا کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، ویسے بھی میں کل نہیں نکل سکوں گی۔ تو پرسوں رکھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے پرسوں تک مطلب ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ وہ انکار میں سر ہلاتی رہی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ انکار میں اقرار بھی پوشیدہ ہے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ بولی، میں وعدہ نہیں کرتی، لیکن اگر نکل سکی تو تمہیں فون کر دوں گی۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں،
یہ جو تم نے پرجوش استقبال والی حرکت آج کی ہے نا، پھر نہیں ہونی چاہیے۔ لیونا کے جانے کے بعد میں دیر تک سوچتا رہا۔ ہیلی کاپٹر کی بات میں نے لیونا کے سامنے کر تو دی تھی، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ پرسوں اگر واقعی لیونا کا فون آ گیا تو ہیلی کاپٹر کا کیا بنے گا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہاں سے پرائیویٹ کمپنی کا ہیلی کاپٹر کرائے پر لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ہیلی کاپٹر کس کنڈیشن میں ہوگا، ماڈل پرانا تو نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلے روز الگ صبح میں نے رینٹ ہیلی کاپٹر کمپنی کو فون کیا اور معلومات حاصل کی۔ کمپنی کے پاس کل 2 ہیلی کاپٹر تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر جو قدرے نیا اور بہتر تھا، ایک فلمی یونٹ نے بک کر رکھا تھا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر قدرے پرانا تھا۔ میں ابھی سوچ بچار کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرا دھیان مسٹر جی کلارک کی طرف گیا۔ ایک لمحے میں مجھے یقین ہو گیا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ پچھلی مرتبہ جب میں امارات آیا تو مسٹر جی کلارک کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ریجنل آفس میں میرا جانا ہوا تھا۔ آفس کے عقب میں ایک وسیع احاطہ تھا۔ وہاں ایک شاندار C-25 ہیلی کاپٹر موجود تھا اور جدید ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر ان 3 جدید ترین ہیلی کاپٹرز میں سے تھا جو مسٹر جی کلارک کے زیر استعمال رہتے تھے۔ میں نے فوراً مسٹر جی کلارک سے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر تک کلارک صاحب سے میرا رابطہ بذریعہ فون ہو گیا۔ وہ ابھی تک نیو یارک میں ہی تھے۔ مسٹر کلارک سے دیر تک باتیں ہوئیں۔ مسٹر کلارک نے صاحب صاحب کی وفات پہ بڑے دکھ کے ساتھ تعزیت کی اور میری مشکلات کے بارے میں سوالات کرتے رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں صفدر اور زری وغیرہ میرے لیے بے حد پریشان ہیں۔ مسٹر کلارک مجھ سے جاننا چاہتے تھے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ جناب، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں، لیکن میں ایک شرط پہ آپ کو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں نہ چاہوں آپ کسی کو میرے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ارے بھائی، اگر کوئی بہت خاص مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ جس طرح تم نے مجھے فون کیا اسی طرح ایک دفعہ صفدر اور زری کو بھی کر لو، انہیں تسلی ہو جائے گی۔ میں نے مسٹر کلارک کو یقین دلایا کہ انہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا اور جلدی انہیں اپنی ویئر اباؤٹ کے بارے میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد میں نے مسٹر کلارک کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا اور انہیں بتایا کہ میں ابوظہبی میں کسی شخص کو امپریس کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے ان کا ہیلی کاپٹر درکار ہے۔ مسٹر کلارک نے ہیلی کاپٹر میرے حوالے کرنے کی حامی بھرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ میں بھی اپنے ریجنل آفس فون کر دیتا ہوں اور ارجنٹ ٹیلی گرام بھی بھیج دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ 3-4 گھنٹوں کے اندر تم ہیلی کاپٹر حاصل کر سکو گے۔ ہیلی کاپٹر اور اس کا عملہ مکمل طور پر تمہاری ڈیوٹی انجام دے گا۔ میں نے مسٹر کلارک کو بتا دیا کہ ایک فرانسیسی لڑکی اس وقت ابوظہبی میں موجود ہے اور اس کی حیثیت شیخ عاصم کی چہیتی داشتہ کی ہے۔ میں ایسی لڑکی کو شیشے میں اتارنا چاہ رہا ہوں۔ مسٹر کلارک نے کہا، اگر اس مقصد کے لیے کسی اور سہولت کی ضرورت ہو تو فوراً بتا دو۔ یہاں دبئی میں میرے پاس ایک اچھی رہائشی عمارت موجود ہے، 2.5-3 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں بھی ہیلی پیڈ موجود ہے۔ اگر تم چاہو تو اس عمارت کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، بلکہ بہتر ہے کہ تم اسے اپنے تصرف میں لے آؤ۔ وہاں کے امور کی تھوڑی بہت نگرانی بھی ہو جائے گی۔ وہ عمارت غربی شہر میں واقع ہے اور M.A. ولاس کہلاتی ہے۔ میں بھی وہاں کے انچارج کو بھی تمہارے بارے میں ساری معلومات دے دیتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو ولاس کی انتظامیہ تمہیں اونر کے طور پہ ریسیو کرے گی اور مستقل طور پہ تمہیں مالک کا اسٹیٹس دے گی۔ کیا خیال ہے؟ میں اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں گا۔ فی الحال تو آپ کی ہیلی کاپٹر والی عنایت ہی کافی ہے۔ یہ کوئی ایسی عنایت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اگر تم چاہو تو اپنا ہیلی کاپٹر بھی خرید سکتے ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اگر ایسا ہے بھی تو بھی یہ آپ کی عنایت ہی ہے۔ میں صفدر اور ذریعہ آپ کے احسانات کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خاص طور سے میرے لیے تو آپ کی کوششیں بہت ہی زیادہ رہی ہیں۔ پاکستان میں گولڈ ہوٹل کا کام بہت اچھا جا رہا ہے۔ مسٹر کلارک نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، صفدر سے مل چکے ہو نا؟ جی۔ میں نے اس بات میں جواب دیا اور صفدر کے سلسلے میں اپنے اندرونی دکھ کا اظہار بھی کیا۔ مسٹر کلارک مجھ سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگے۔ صفدر کے سلسلے میں ہم وقتی طور پر ناکام ضرور ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ تم جانتے ہو، میڈیکل سائنس میں آنے والے ہر دن نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ مایوس ترین مریضوں کے لیے بھی امید کی کرنیں پھوٹتی ہی رہتی ہیں۔ ہم کچھ دیر تک صفدر کے حوالے سے باتیں کرتے رہے، پھر گفتگو کا رخ غزالہ اور اس کے اہل خانہ کی اچانک گمشدگی کی طرف مڑ گیا۔ مسٹر کلارک کو بھی یقین تھا کہ اس گمشدگی یا روپوشی کے پیچھے براہ راست یا بالواسطہ شیخ کا ہاتھ ہے۔ تصاویر والے معاملے کی خبریں مسٹر کلارک تک پہنچ چکی تھی اور عاصم کے اس اوچھے ہتھ کنڈے سے وہ بھی سخت نالاں تھے۔ مسٹر کلارک نے گفتگو کے آخر میں مجھے تاکید کی کہ میں ہر روز کم از کم ایک بار ان سے رابطہ ضرور کروں گا۔